السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی انزل الفرقان علی عبدی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، صدق اللہ العظیم۔ صدر مسابقہ میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ایسی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے۔ قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ ایسا پیغمبر ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے، جن کو پوری زندگی پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ ایسا فرشتہ ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ ایسا فرشتہ ہے رب کائنات کے نزدیک مرتبے والا ہے۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا رب کائنات کے نزدیک مرتبے والا ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ سامعین کرام، اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرے۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی، میں نے اب تک قرآن سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں پر ابھی بھی قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا۔ کسی نے امام غزالی سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی۔ قرآن آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے۔ آسان تو اتنا ہے کہ کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے، اور مشکل اتنا ہے کہ 1400 سال علماء، مفتیان، مفسرین قرآن میں دفن ہے، لیکن کوئی بھی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی، میں نے ایک دفعہ خواب میں اللہ کی زیارت کی، میں نے پوچھا اے اللہ تیری محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن۔ پھر میں نے پوچھا فہم او کان بلا فہم، سمجھ کر پڑھے تب بھی مجھے پسند ہے، بغیر سمجھے پڑھے تب بھی مجھے پسند ہے۔ پھر میں نے پوچھا فہمن کان بلا فہم، سمجھ کر پڑھے تب بھی مجھے پسند ہے، بغیر سمجھے پڑھے تب بھی مجھے پسند ہے۔ شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا، عظمت قرآن کے خاطر جان نچھاور کر دے گے، عظمت قرآن کے خاطر جان نچھاور کر دے گے، اگر وقت نے ہم سے خون بھی مانگا ہم وقت کا دامن بھر دے گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔